درود و سلام لاکھوں کروڑوں بار، بے حد و بے حساب بار، آسمان پر چمکنے والے تاروں کی تعداد سے بھی زیادہ بار، برسنے والی بارشوں کے قطروں کی تعداد سے بھی زیادہ بار، زمین پر اگنے والے درختوں کی تعداد سے بھی زیادہ بار درود و سلام کا نزول ہم سب کے پیارے نبی تاجدار مدینہ امام الانبیاء حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر، درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اطہار پر، درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر، سلامتی اترے اہل اسلام پر، مسلمانوں پر، بالخصوص غزہ کے مظلوم مسلمانوں پر اللہ کی سلامتی کا نزول، اور ہمارے ملک پر بھی بالخصوص دعا فرمائیے۔ ہم سب یہاں کے باشندے ہیں کہ ہمارے ملک پر، اس شہر پر بھی اللہ کی سلامتی کا نزول ہو، کیونکہ کل یہاں انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ کوئی دیانتدار قیادت، اچھے حکمران ہمیں نصیب ہوں جو اس ملک کو، اس قوم کو، اس قوم کے بچوں کے مستقبل کو آگے لے کر جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس شہر پر، ہمارے شہر کراچی پر بھی رحم فرمائے کہ اس کے حالات بھی پورے پاکستان کے حالات پرامن رہیں، پرسکون رہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ معراج کے وسیلے سے۔ عزیزان من، اللہ تعالیٰ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات سے نوازا، اعزازات سے نوازا، مقام اور مرتبے سے نوازا، اپنا حبیب بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری شانیں، بہت ساری رفعت اور بلندیاں عطا فرمائیں۔ ان میں سے ایک واقعہ معراج ہے، بہت ہی عظیم الشان واقعہ ہے، بہت ہی محیر العقول، عقلوں کو حیران کر دینے والا، ششدر کر دینے والا واقعہ ہے کہ انسان کی عقل وہاں تک نہیں جا سکتی جہاں تک اللہ کے حبیب پہنچے ہیں، کہ رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں، ایک مختصر سے حصے میں آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچے، جو مسلمانوں کا قبلہ اول کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہود ہنود کے قبضے سے اسے نجات عطا فرمائے۔ وہاں پہنچے رات کے تھوڑے سے لمحے میں، اور پھر آپ اوپر آسمان کی بلندیوں کی طرف تشریف لے گئے۔ ایک آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان، نبیوں سے ملاقاتیں، مشاہدے، مناظر دیکھے، سدرۃ المنتہا پہ جا پہنچے، پھر وہاں سے آگے گئے، جنت و دوزخ کی سیر کی، باقاعدہ گھومے، جنت میں دیکھا، جنت کے علاوہ دوزخ کو دیکھا، دوزخ میں ہونے والے عذاب کو دیکھا، اور پھر رات کے اسی حصے میں واپس بھی تشریف لائے، اور صبح کی نماز مسجد الحرام میں پڑھی۔ عشاء کی نماز پڑھ کے سوئے تھے، اور پھر صبح کی نماز بھی مسجد الحرام میں پڑھی۔ اتنے مختصر سے لمحے میں اتنی بڑی سیر کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ انسان اپنی طاقت اور قوت کے ساتھ کر سکے۔ یہ سیر کس نے کرائی؟ یہ اللہ رب العالمین جل شانہ نے کرائی۔
یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ معراج کو بیان کیا تو یہ نہیں فرمایا کہ ہمارے حبیب محمد معراج کر کے آ گئے، بلکہ فرمایا کہ ہم جیسی ذات نے اپنے حبیب کو اتنی بڑی سیر کرائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات۔ سبحان اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ لفظ صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ اللہ نے اپنی ذات سے شروع کیا تاکہ لوگوں کے دماغوں میں، دلوں میں یہ بات ڈال دی جائے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت اور قدرت ہے کہ وہ ہو کے آ گئے۔ نہیں، یہ اللہ کی طاقت و قدرت ہے کہ اس نے اپنے حبیب کو رات کے ایک لمحے میں اتنا بڑا سفر کرا دیا۔ کس نے کرایا؟ اس پاک ذات نے، جس کے لیے کچھ مشکل نہیں، جس کے لیے کچھ ناممکن نہیں ہے، اس اللہ نے یہ سفر کرایا۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ سبحان کا ترجمہ آپ نے سمجھ لیا، پاک۔ اسریٰ کا معنی ہے رات کو چلنا، رات کو چلنا۔ چونکہ یہ سفر، یہ معراج، یہ سیر رات کو ہوئی تھی اور رات ہی میں ختم ہو گئی تھی، اس لیے اللہ نے فرمایا اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے رات کو سیر کرائی بعبدہ، اپنے بندے کو۔ عبد کسے کہتے ہیں؟ آپ اور میں، ہم سب عبد ہیں۔ عبد مانے بندہ، جیسے عبداللہ، اللہ کا بندہ، عبد الرحمن، رحمان کا بندہ۔ عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ، وہ بندہ جس میں یہ جسم بھی ہو اور روح بھی ہو۔ جسم اور روح کے مجموعے کو عبد کہا جاتا ہے۔ دیکھیں آپ بیٹھے ہیں، آپ کے اندر دونوں چیزیں ہیں۔ میں یہاں بیٹھا بول رہا ہوں، میرے اندر دونوں چیزیں ہیں، جسم بھی ہے، روح بھی ہے۔ خالی جسم ہو، روح نہ ہو تو بول سکتا ہوں میں، آپ یہاں بیٹھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو روح بھی ہو، جسم بھی ہو، اسے عبد کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو جو سیر کرائی وہ جسم اور روح کے ساتھ کرائی۔ یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا، دیکھیں انسان ایک سیر جو ہے وہ خواب میں بھی کر سکتا ہے، ایک سیر خیال میں بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ جو سیر تھی حبیب خدا کی، یہ خواب کی سیر نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی سوئے اور آپ نے دیکھا خواب میں کہ آپ براق پہ بیٹھ گئے، خواب میں دیکھا کہ آپ مسجد اقصیٰ پہنچ گئے، خواب میں دیکھا کہ آپ آسمانوں پہ پہنچ گئے۔ یہ خواب کا واقعہ نہیں ہے، یہ بیداری کا واقعہ ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگا کر کرایا گیا ہے، اٹھا کے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہماری قدرت دیکھیے، ہماری شان دیکھیے، ہم نے اپنے بندے کو جاگتے ہوئے جسم اور روح کے ساتھ سیر کرائی ہے۔ جی ہاں، آگے فرمایا لیلن، رات کے تھوڑے سے حصے میں کرائی، بڑا ہی قلیل حصہ، تھوڑا سا حصہ۔ رات کا یہ تھوڑا سا حصہ کتنا تھا؟ علماء فرماتے ہیں اتنا تھوڑا حصہ تھا، اتنا کم وقت تھا کہ جب اللہ کے نبی اپنے بستر سے اٹھ کے گئے، آپ بھی آج کل اٹھتے ہوئے ہیں، جب بستر سے اٹھتے ہیں سویا ہوا انسان تو بستر گرم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی جب اٹھ کے گئے تو بستر گرم تھا، واپس تشریف لائے تو بستر گرم تھا۔ وہ گرمی اور حرارت جسم کی ابھی زائل نہیں ہوئی تھی۔ اسی طرح
کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو ایک روایت یہ ملتی ہے کہ درخت کی ایک ٹہنی کے ساتھ آپ کا امامہ ٹکرایا براق پہ بیٹھ کے، تو وہ ہلنے لگی۔ جب واپس تشریف لائے تو وہ اسی طرح ہل رہی تھی۔ صدیوں کا سفر، صدیوں کا سفر، سالوں کا سفر نہیں، صدیوں کا سفر اللہ نے اپنے حبیب کو چند لمحوں میں کرا دیا تھا۔ اس لیے فرمایا لیلن، رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ ہوا ہے۔ کہاں سے کہاں تک ہوا؟ قرآن کہتا ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ دونوں کو قرآن نے مسجد کہا ہے۔ آپ لفظوں پہ غور کیجئے گا قرآن کے، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ سفر شروع ہوا مسجد حرام سے، اس کا ایک حصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ کہاں تک ہوا؟ مسجد اقصی تک۔ مسجد حرام بیت اللہ والی، کعبے والی، یہاں سے شروع ہوا، اور زمین کا یہ سفر تھا۔ قرآن نے صرف زمین کے سفر کو بھی بیان کیا ہے۔ زمین کا یہ سفر مسجد حرام سے شروع ہوا، مسجد اقصی پہ ختم ہوا۔ یہ زمین کا سفر تھا۔ مسجد حرام، حرام کا معنی ہے محترم، معزز۔ مسجد الحرام، بیت اللہ الحرام، اللہ کا محترم گھر۔ یہ وہ والا حرام نہیں ہے جو ہم اردو معنی میں استعمال کرتے ہیں، اس کا معنی ہے کسی چیز کا ناپاک ہونا، حرام ہونا۔ عربی میں جو یہ لفظ لگا ہے تو اس کا معنی ہے محترم۔ مسجد حرام ایک معزز مسجد سے شروع ہوا، بیت اللہ سے، اور کہاں تک زمین کا سفر تھا؟ من المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ اقصی کو اللہ تعالیٰ نے مسجد کہا ہے۔ میں پہلے بھی اپنے جمعے کے خطبات میں یہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کو مسجد اقصی کہا ہے۔ یہ مسجد اقصی یہودیوں کی نہیں ہے، یہ مسجد اقصی عیسائیوں کی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے عبادت خانے مسجد نہیں ہوتے۔ ان کے عبادت خانوں کا نام، جہاں وہ عبادت کرتے ہیں، چاہے ہفتے میں ایک دفعہ کرتے ہیں یا روزانہ کرتے ہیں، ان کے عبادت خانوں کا نام مسجد نہیں ہے۔ جن لوگوں کے عبادت خانوں کا نام مسجد ہے وہ صرف مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کی عبادت گاہوں کا نام مسجد ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس مسجد کو مسجد اقصی کہہ کر یہ اشارہ کیا ہے کہ یہ مسلمانوں کی ملکیت ہے، یہ مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے۔ لیکن یہودیوں نے 1969 سے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور یہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا ہے، اور وہ کہتے ہیں یہاں ہیکل سلیمانی تھا، حضرت سلیمان کا دربار تھا، ہم دوبارہ وہی دربار بنائیں گے۔ اور مسلمانوں کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ مسجد ہے، قرآن مجید نے اسے مسجد کہا ہے، تو یہ ہماری مسجد ہے، ہماری ملکیت ہے، یہودیوں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کو ایک حدیث بھی سنا دوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو ذر نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنی؟ آپ نے فرمایا بیت اللہ، کعبۃ اللہ، سب سے پہلے یہی بنی۔ آپ بھی جانتے ہیں سب سے پہلے بیت اللہ ہی بنا ہے، چاہے اس کو فرشتوں نے بنایا یا حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، لیکن یہ سب سے پہلے بنا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، حضرت ابو ذر نے پوچھا کہ دوسری مسجد اس زمین پر کون سی بنی؟ پہلی مسجد تو وہ تھی بیت اللہ، دوسری مسجد کون سی بنی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دوسری مسجد مسجد اقصی بنی۔ آپ نے، اللہ کے نبی نے بھی اس کو مسجد کہا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، ان دونوں مسجدوں کے درمیان تعمیر میں کتنا فاصلہ تھا؟ آپ نے فرمایا کہ 40 سال کا فاصلہ تھا۔
40 سال پہلے بنا کعبۃ اللہ اور اس کے 40 سال کے بعد بنی مسجد اقصیٰ۔